یہ منتر تو آپ کو آتے نہیں ہے، صرف पर्चा بنا لیتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے چمتکار کر دیا، ہم نے چمتکار کر دیا۔ یہ میرا چیلنج ہے آپ کو، اگر آپ یقیناً چمتکاری بابا ہے، بتائیے میرے کتنے بھائی بہن، بتائیے میرے ابا کا کیا نام، بتائیے میری امی کا کیا نام، میری دادی کا نام بتا دیجئے، بس میرے دادا دادی کا نام بتا دیجئے، میں آپ کے مذہب کو، میں آپ کے سناتن دھرم کو آپ کے ہاتھوں پر بیٹھ کر قبول کرنے کے لیے تیار۔ بتائیے آپ، یو آر ناٹ ایبل ٹو ایکسپلین مائی آنسر، مائی کوشچن، نہیں بتا سکتے آپ۔ خدا کے واسطے شاستروں کو پڑھ کر لوگوں کو اچھی باتیں بتائیے۔ میں بہت بڑا فین ہوں ایک برہما کماری، شیوانی برہما کماری، میں بہت بڑا فین ہوں ان کا۔ فین اس لیے کہ دھارمک باتیں کرتی ہے، شلوکس پڑھ کر بتاتے ہیں لوگوں کے لیے جو بھلا ہو جس میں وہ پڑھ کر بتاتی ہے، کبھی جھگڑا نہیں کرتی، وہ کبھی جھگڑالو باتیں نہیں کہتی۔ وہ ایک سنیاسی ہے، شادی نہیں کی انہوں نے۔ جب ہم پڑھتے تھے بنگلور میں، اس وقت سے ان کی اسپیچ ہم لوگوں کو ہمارے ٹیچر سناتے تھے۔ انگلش بہت اچھی بولتی، بہت خوبصورت انداز میں بہت اچھی باتیں بتاتی۔ اگر آپ پریشانی میں ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے، کچھ میڈیکل اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے وہ کچھ اچھی باتیں بتاتی۔ بہرکیف غیب کی بات ہے، غیب کی خبریں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ انسان کہاں مرے گا پتہ نہیں۔ ہاں انسان وہاں جا کر ضرور مرے گا جہاں مرے گا اللہ نے وہاں کی مٹی اس کے خمیر میں ڈالی ہے۔ جہاں کی مٹی انسان کے بدن میں ہے، انسان وہاں پہنچ کر موت آئے گی اس کو۔ دیکھتے ہیں نا بہت سے لوگ، کوئی سعودی عرب میں مر جاتا ہے، کوئی قطر میں مر جاتا ہے، کوئی کلکتے میں جا کر موت آتی، کسی کو بنگلہ دیش میں موت آ جاتی، کوئی باہر چنئی میں، بنگلور میں، کوئی حیدرآباد میں مرتا ہے۔ کیوں؟ جہاں آدمی مرے گا وہاں کی مٹی اللہ نے اس کے بدن میں ڈال دی۔ لیکن یہ صرف گیان، یہ خبر کس کو ہے؟ اللہ کو۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان کہاں مرے گا یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، اللہ جاننے والا ہے، اللہ جاننے والا، اللہ خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی خبر نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب تک اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے سے خبر نہ دے دے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ پریشانی کے عالم میں ایک مرتبہ جب آپ بیت المقدس گئے، واقعہ معراج کا تذکرہ بھی سنا ہوگا قاری صاحب کی زبانی۔ آپ جب بیت المقدس پہنچے، وہاں سے جب معراج کا سفر کر کے جب آپ آئے تو آپ نے مکہ والوں سے کہا کہ اے لوگوں، میں بیت المقدس بھی گیا ہوں، میں جنت و جہنم کا سیر کر کے آیا، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے آسمان سے گھوم کر کے میں آیا۔ تو ابو جہل اور باقی دوسرے کفار نے، مشرکین نے کہا اچھا آپ ہو کر کے آ گئے بیت المقدس؟ چند سیکنڈوں میں، ہم لوگوں کو تو کئی ہفتے لگ جاتے ہیں اور آپ رات رات میں گھوم کر کے آ گئے۔ اچھا ایک کام کیجئے، بتائیے تو بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے اتنی دقت ہوئی، اتنی پریشانی ہوئی کہ میں ذلیل ہونے والا تھا، میں رسوا ہونے والا تھا۔ کیوں؟ کوئی بھی آدمی سوال کر سکتا، بولتے ہیں نا ہم میں سے کسی کو کوئی اگر کہیں جاتا ہے میں آگرہ کا تاج محل دیکھ کے آیا ہوں، تو آدمی جو پہلے سے دیکھا ہوا ہوتا ہے وہ کہتا اچھا بتاؤ تو آگرہ کا تاج محل دیکھ کر کیا ہے، کتنے گیٹ ہے اس میں، اندر کیسے گھستے ہیں، کھڑکی کہاں پہ ہے بتاؤ، وہ والا پلر دکھنے میں کیسا لگتا ہے ذرا بتاؤ تو۔ آگرہ کا تاج محل، اس کے چاروں میناریں جو چاروں طرف وہ ایسے جھکے ہوئے، نہیں ایسے جھکے ہوئے باہر کی طرف، تاکہ آندھی طوفان آئے گرے تو تاج محل محفوظ رہے، وہ باہر کی طرف نیچے کی طرف گر جائے، الگ گر جائے۔ تو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ذرا بتاؤ دکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ جو جائے گا وہی بتا سکتا ہے کہ تاج محل دکھنے میں کیسا لگتا ہے، کون سا گیٹ کیسے ہے، کون سی کھڑکیاں کہاں ہے، کون سے دروازے کتنے لمبے چوڑے ہیں، وہ انجان آدمی نہیں بتا سکتا۔ اب لیکن کوئی جاتا ہے تو عموماً کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ غور نہیں کرتا کیا ہے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کیا سرسری نظر دیکھا، ارے یہ تاج محل ہے، واہ کیا خوبصورت ہے، دیکھ کر کے، لیکن یہ
یہ فکر، یہ دھیان نہیں دیتا ہے کہ دروازے کیسے بنے ہوئے ہیں، کتنا چوڑا ہے، کھڑکی کیسی ہے، کوئی نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب سوال کیا کفار مکہ نے، مشرکین نے، ابو جہل نے اور ابو لہب نے بھی، اللہ کے نبی آپ گھوم کر کے آئے نا، ذرا بتائیے تو بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف، مجھے اتنی پریشانی ہوئی کہ میں رسوا اور ذلیل ہونے والا تھا، اس سے پہلے اتنی تکلیف کبھی نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پردے کھول دیے میرے سامنے سے، مسجد اقصی کو میرے سامنے حاضر کر دیا، بالکل سارے پردے بند، سارے پردے کھول دیے گئے جو بند تھے۔ میں نے دیکھ کر کے بتایا اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے دروازے ہیں، یہ دیکھیے غیب ہے، نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کے ذریعے سے بحث بطور وحی کے ذریعے سے سامنے لا کر کھڑا کر دیا کہ وہ ایک معجزہ تھا، وہ ایک کرشمہ تھا رب کا، وہ ایک میریکل تھا اللہ کا، سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام جانتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے کوئی بات نہیں، مجھے کوئی دقت نہیں، میں تم کو بتاتا ہوں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ غیب کی خبر اللہ کو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول اور نبی میں سے جس کو چاہیں اس کو غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں۔ اللہ کے بتانے کے بعد کسی کو خبر ہوتی، لیکن صرف نبی اور رسول میں سے، ہم اور آپ میں سے کسی کو نہیں۔ ہم اور آپ میں سے اگر کوئی اللہ کا ولی بنے گا تو اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنی ریاضت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیزیں ان کو انفارم کر دیتا ہے، جس کو ہم لوگ کشف بولتے ہیں، الہام ہو جاتا، کشف ہو جاتا ہے، اس چیز کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے کھول دیتا ہے۔ ورنہ اس دھرتی کے اوپر قیامت کب آنے والی اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، بادل کب برسے گا اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں، یعنی اس بچے کی تقدیر کیسی ہے، وہ بچہ نیک ہے، وہ بچہ برا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد پھر انسان کل ہو کر کیا کرے گا، کیا کمائے گا، کہاں جائے گا، کون سی حرکت کرے گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور انسان مرے گا کہاں پر، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں بھوشیوانی، میں چمتکار کرتا ہوں، مجھے وانی ہوتا ہے، تو خدا کے واسطے میں درخواست کروں گا کہ ان کو پی ایم کی کرسی پر بٹھایا جائے، تاکہ آنے والے 100 سال کی ساری غیب کی باتیں ان کو پتہ چلے کہ اس دیش میں کب کرونا آئے گا۔ 1 سال پہلے ہی بتا دے کہ لوگوں کرونا آنے والا ہے، چائنا سے ٹکٹ بنا چکا ہے، وہ پچھلے مرتبہ سفر ہوا تھا سن 2020 میں مارچ میں، اب دوبارہ آنے والا ہے، ٹکٹ کنفرم ہو گیا اس کا راجدھانی سے یا فلائٹ سے، تاکہ شاستری جی کو پتا چلے، شاستری جی فوراً آکسیجن کا بھی انتظام کر لیں اور فوراً جناب وینٹیلیٹر کا بھی انتظام کر لیں، تاکہ کوئی کووڈ سے نہ مرے۔ یہی بہتر ہوگا نا کہ جو مستقبل کی باتوں کی خبر رکھتا ہو اس کو کرسی گدی پر، کرسی اقتدار پر بیٹھنا چاہیے۔ کون سا بم کدھر سے آ رہا ہے، کم سے کم شاستری جی کو پتا تو چلے گا کہ چائنا کب حملہ کرنے والا ہے، ان کو پتا چلے گا، وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ لوگوں اس ملک میں چائنا فلاں طرف سے بم پھینکے گا، اس لیے وہاں کے لوگوں کو خالی کر دو۔ لیکن نہیں جناب، نہیں، یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کی ایک ٹرک ہے۔ اور پتہ کیا لکھا ہے اپنے بارے میں؟ انہوں نے کل ایک اپلیکیشن لکھا ہے، درخواست یہ لکھا ہے، پولیس والے بھائی صاحب میری جان کی رکشا کے لیے میں یہ پیٹیشن دے رہا ہوں۔ کیوں جی؟ میری جان کو اگیات لوگوں سے خطرہ۔ اگیات مطلب ایسے آدمی جن کو نہیں جانتے۔ پھر آپ کیسے چمتکاری بابا ہے؟ آپ تو خود اپنی جان کی رکشا نہیں کر پا رہے۔ آپ تو بولے تھے جناب کہ نہیں ہم جان کی رکشا کریں گے اپنی، یہ ہم کو غیب کی باتیں پتہ چل جاتی ہے، تو آپ کو مارنے والا کون، آپ کو وہ بھی پتہ چلنا چاہیے نا۔ اس کا مطلب جھوٹی باتیں۔ بہرکیف یہ بات وہ ہے جو قرآن کی نظر میں بھی کہیں سے کہیں تک جائز نہیں ہے، اور
शास्त्र की नज़र में भी इसकी कोई हकीकत और कोई अहमियत नहीं है। मैंने कुरान की आयत भी पढ़कर आपके सामने पेश की है और हमारे शास्त्री जी की शास्त्र पढ़कर भी मैंने बताया है। न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चनेरम, कि परमात्मा के अलावा कोई गैब की खबर को नहीं जानता। इसी को अल्लाह का कुरान कहता है ला तुद्रिकुल अबसार वहु युद्रिकुल अबसार वहुवल लतीफुल खबीर। गिरे बांध लीजिएगा शास्त्री साहब, अगर आपको मुस्तकबिल की सारी बातें अगर पता चल जाती है तो पहले आपको जो मार रहा है, फोन कॉल कर रहा है, आपको उसी का पता नहीं है, पहले उसका पता लगा लो, तब दुनिया वालों को बेवकूफ बनाइयो। अजीब ढोंग है। हमारे सनातन धर्मी भाई, कहां आपकी अकल चली गई? एक दो ट्रिक क्या दिखाया आपको? जय हो उन्हीं को भगवान मानने लगते हैं। भगवान के करीब होना चाहते हो तो एक ईश्वर का नाम लेकर जप करो, ईश्वर के करीब हो जाओगे। के हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषः, करो जब, करीब हो जाओगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के करीब हुए इबादत करके। सहाबाए किराम अल्लाह के हुक्म को मानकर सहाबाए किराम का खिताब मिला। हमारा कुरान कहता है साफ साफ लफ्जों में। मेरे भाइयों, हमारे पास जो अल्लाह ने कुरान दिया हुआ, तीसरी बात का तज़किरा करता हूं, दो बात पूरी हो गई, तीसरी बात पूरी करके मैं अपनी बात चूंकि ख़त्म करूंगा। कुरान, अभी बच्चे के सर पे दस्तार बांधी गई। ये दुनिया की वो वाहिद किताब है, एक अकेली किताब है जिसके पढ़ने पर सवाब है, बाकी किसी किताब को पढ़ने पर सवाब नहीं है। मैंने भी आपके सामने कुरान की भी आयत पढ़ी मैंने, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ 21वें पारे में, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। ये कुरान करीम की आयत है। मैं पढ़ूंगा तो मुझे एक एक हर्फ पर रब नेकी देगा, एक एक हर्फ पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमको नेकियां मिल गई, हर हर्फ पर नेकियां मिली। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस-सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। हमको नेकी मिल गई। यहीं पर हम अगर पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता, न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनम अविक्तम विक्ति मापन्यम मन्यन्ति माम बुद्धमः परम भाव मजानन्तो ममावियमानुत्तमम्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं तेजस्विनादीदवस्तुमा विद्दिशावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी। हमको पुण्य नहीं मिलेगा। खुद हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक अगर हिंदू भाई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, तो उनको पढ़ने के बाद जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे वो उनका मकसद पूरा हो सकता है उनके अकीदे के मुताबिक। मिसाल के तौर पर किसी इंसान को जिन्नात चढ़ ले, यानी किसी इंसान को भूत आ गया, देहाती लफ्जों में किसी को असर हो गया, बोलते हैं ना कि इस पे जिन्नात सवार है, जिन्नात परेशान किए हुए हैं, या किसी इंसान को कोई तकलीफ है, तो हमारा क्या अकीदा है कि भाई मौलाना साहब के पास लेके चलो। जो आमिल साहब है, मौलाना साहब के पास जाएंगे, सर पे हाथ रखेंगे, मौलाना साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, मुआवज़तैन पढ़ेंगे, आयतुल कुर्सी वगैरह जो भी है पढ़ करके उसको फूंक मारेंगे, फूंक, जिन्नात भाग जाएगा। लेकिन दो फायदा हुआ यहां। एक तो सूरह फातिहा अगर पढ़ेंगे एक एक हर्फ पढ़ने की, दूसरा फायदा यह कि पढ़ने के बाद जब फूंक मारेंगे तो सूरह फातिहा की बरकत से, खुदा के कुरान की बरकत से अल्लाह बीमारी से शिफा देगा। ये दूसरा फायदा। लेकिन वहां पर अगर किसी जिन्नात को भगाना, हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक अगर उनकी किताब का कोई मंत्र वो पढ़ता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो वो सिर्फ भूत भाग सकता है उनके अकीदे के मुताबिक, लेकिन उनको पढ़ने पर कोई सवाब नहीं मिलेगा। हमारे कुरान पढ़ने पर दो सवाब।
ایک مقصد پورا ہوگا اگر اللہ نے چاہا، دوسرا مقصد پورا نہ ہو لیکن دوسری چیز تو یہ ہے کہ نیکی ملے گی ہی ملے گی، اگر کوئی اٹک کر پڑتا ہے تو بھی نیکی ملے گی اس کو. جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ نے سنا، آپ کو بھی نیکی ملی، میں نے پڑھا، مجھے بھی نیکیاں مل گئی، پڑھنے پر سننے پر نیکی مل گئی. لیکن اگر کوئی آدمی اٹک کر پڑھتا جیسے الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھا جاتا، بہت سے لوگ ناظرہ دیکھ کر پڑھتے ہیں، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، اتنی تیز نہیں پڑھ پاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایسے ایسے کر کے پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ دیکھ کر پڑھتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو 2 اجر ملے گا. ایک نیکی تو ملے گی اس کو قرآن پڑھنے کا کہ پڑھ رہا ہے، دوسری نیکی ملے گی اس کو اٹک اٹک کر پڑھنے کا. بتاؤ دنیا والوں، دنیا کی کوئی کتاب ہے ایسی کہ اٹک اٹک کر پڑھیں گے بھی؟ اگر آپ ایگزام میں اٹک اٹک کر پڑھیں گے تو کہے گا کان پکڑ کر بھاگو، نکلو کم بخت، تم یاد کر کے نہیں آئے. لیکن اللہ کا قرآن آپ اٹک کر پڑھ رہے تو اللہ کرے کہ ایک نہیں ایک اور دو. واہ، بتائیے ہے ایسا نظام دنیا میں؟ یہ ہے خدا کا قرآن. من اراد العلم فلیتدبر القرآن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قرآن میں غور کرے. فإن فيه علم الأولین والآخرین، دنیا کے پیدا ہونے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک، دنیا کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے تک، پورے دونوں جہان کا علوم اور فنون اللہ نے قرآن میں بیان کیا. یہ ہے قرآن پڑھنے کی برکت، یہ ہے قرآن پڑھنے کی برکت. حضرت داؤد علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تھے جانور بھی غور سے سنتے، پرندے رک جاتے. حضرت داؤد علیہ السلام کی قرآن کی آواز سن کر کل قیامت میں بھی حشر کے میدان میں داؤد علیہ السلام کو کہا جائے گا. اللہ کے نبی جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے نماز میں تو جنات آ کر جنگلوں سے آپ کے گھر کے قریب، مسجد کے قریب ایسے ہاتھ باندھ کر سنتے کہ کیا کلام ہے، یہ قرآن کیا ہے. لیکن شرط ہے کہ اس زاویے سے، اس خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے تو قرآن کریم سنتے ہوئے بھی من لگتا. آپ 10 بار قرآن پڑھیے، آپ کا من کبھی نہیں بھرے گا کہ نہیں میں نے پڑھ لیا ہے، میرا من نہیں کر رہا. ایک فلم ہے ہمارے نوجوان دیکھیں گے 2 مرتبہ 3 مرتبہ کہیں گے ارے بہت بار بار دیکھ لیا اس فلم کو، مزہ نہیں آ رہا. ابھی پٹھان ریلیز ہوگا، سارے نوجوان جائیں گے. ریکارڈ توڑ دیا اس فلم نے جناب، بکنگ ہو رہی ہے، لوگوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا، کون سی ایسی چیز آ گئی. نوجوان 3 4 بار دیکھیں گے اس کو. کچھ بھی کرو، کئی 100 کروڑ روپے جمع بنانے میں لگے، لیکن 2 سے 3 مرتبہ دیکھا جائے گا، لوگ اٹھا کر پھینک دیں گے. یہ صرف خدا کا قرآن ہے، خدا کا کلام ہے. سینکڑوں مرتبہ آدمی پڑھ لے، ہر مرتبہ نیا لگتا ہے اور ہر مرتبہ پڑھنے کا من کرتا ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ جب پڑھا جائے تو سننے کو بھی من کرتا ہے.